اور یہی سورہ احزاب اس کا چوتھا رکوع شروع سے اللہ پاک فرما رہے ہیں. یہ پورا رکوع تقریباً 6-7 آیات پر مشتمل ہے. اس رکوع کا آدھا حصہ 21ویں سپارے کے آخر میں اور اس رکوع کا دوسرا آدھا 22ویں پارے کے شروع میں. نشاندہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی اس کو ذرا پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ پاک فرما رہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے لازواجکا اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالین بس آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال دوں گا اور تمہیں رخصت کر دوں گا، اچھی طرح رخصت کرنا. اور اس سے اگلی آیت میں پھر کیا کہا؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بس بے شک جو اللہ اور اس کے رسول اور اس آخرت کے گھر کو اختیار کرے گی، فرمایا اس کے لیے پھر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. ہاں یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں سن لو، اگر تم غلطی کرو گی، بفاحشۃ مبینہ غلطی کرو گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، تمہیں دگنی سزا دی جائے گی، دگنا عذاب ہے. کیوں؟ تمہاری نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے تمہیں محتاط رہنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جائے اگر غلطی کرو گی تو دگنا سزا، دگنا عذاب. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. 22واں پارہ شروع. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. ہاں تم میں سے جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کے لیے اللہ کے ہاں دگنا اجر ہے. مرتين، دگنا اجر. یہ نبی کی بیویوں کا اعزاز ہے کہ انہیں محتاط کہ تمہاری نسبت آقا کے ساتھ ہے، اس لیے غلطی نہ کرنا. اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو پھر دگنی سزا، دگنا عذاب. ہاں اگر تم کوئی نیک عمل کرو گی، مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرمایا پھر میں نے ان کے لیے دگنا اجر تیار کر رکھا. سزا دگنی تو اجر بھی دگنا. اور یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، ان سے گناہ کا دور دور تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہے تو بس پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اگر نبی کی بیویوں کے ایمان پر جو انگلی اٹھائے، زبان اٹھائے، تو اس کا اپنا ایمان نہیں بچتا. یہ قرآن کی آیات پڑھو. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم متقی پرہیزگار بننا چاہتی ہو تو غیر مرد سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے. وقلن قولا معروفا، ہاں بات اچھی کرنی ہے، لہجہ سخت ہو. یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی غیر مرد دروازہ کھٹکھٹائے، بات اچھی کرنی ہے، لہجہ سخت ہو. اگر نرم لہجے میں تم کسی غیر مرد سے دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے بات کرو گی تو کہیں اس کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. وقرن فی بیوتکن، ہاں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرنا. واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا. واتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرنا. اب آگے وہ آیت آ رہی ہے جو اہل بیت کے متعلق سب سے مشہور آیت ہے، اور اس آیت کو پڑھ کے لوگ یہ مراد لیتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما، پیچھے پورے رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے. اب آگے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا ہے،
کفر کی، شرک کی، فسق و فجور کی، برائیوں کی، بدعات کی، ہر قسم کی گندگی کو اللہ پاک نے اہل بیت سے دور کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اہل بیت کو پاک کر دیا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ پورا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق میں نے پورا رکوع پڑھ دیا، ترجمہ بھی کر دیا۔ تو میں نے عرض کی آپ سے، قرآن میں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد یہ حضرات نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ سورہ احزاب اس کا پہلا رکوع آیت نمبر 5-6 دیکھ لیجئے، سورہ احزاب اس کا چوتھا رکوع پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کا ترجمہ بھی کیا۔